ایک مسلمان کی طبیعت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ روز کچھ نہ کچھ دین کا حصہ سیکھتا رہے۔ سب سے اچھی زندگی وہ ہے جس زندگی میں روزانہ ڈیولپمنٹ ہوتا رہتا ہے، سوچ میں، فکر میں، عمل میں۔ اس دنیا میں لوگ ایسے ہیں جو روزانہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، کچھ جاننا چاہتے ہیں، کچھ بدلنا چاہتے ہیں، کچھ اچھے راہ پر چلنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے۔ اچھوں کی صحبت میں آدمی بیٹھے گا، اچھی سوچ پیدا ہوگی۔ بروں کی صحبت میں آدمی رہے گا، بری سوچ پیدا ہو۔ کل کے درس میں یہ بتایا گیا تھا کہ عقیدے کی بڑی اہمیت ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان بڑے گھاٹے میں۔ نقصان اور گھاٹے سے بچنا چاہیے، لیکن اس کے لیے راستہ کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عقیدے کو درست کرنا ہے، ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اور پھر نیک عمل کرنا ہے۔ پھر کل کے درس میں یہ بتایا گیا تھا کہ پوری شریعت کو 5 حصوں میں تقسیم کر کے دکھایا گیا تھا: اعتقادات، عبادات، اخلاقیات، معاشرت، معاملات۔ یہ جو پوری شریعت کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا، پھر 5 حصوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے بتایا گیا کہ پوری شریعت کا خلاصہ عقیدہ اور عمل ہے۔ صحیح عقیدہ، نیک عمل۔ اگر یہ 2 چیزیں موجود ہیں، وہ آدمی خسارے سے بچے گا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان والے ہیں اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں جو بنیادی عقیدے بتائے گئے ہیں، ان میں سب سے بنیادی عقیدہ توحید کا ہے۔ صرف مسلمان گھر میں پیدا ہونا مبارک نہیں ہے۔ مبارک وہ انسان ہے جس کے سینے میں اللہ ہے، اللہ کا یقین ہے۔ اگر مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے اور اسے یقین نہیں اللہ کی ذات پر، وہ شک میں جی رہا ہے، شک میں نمازیں پڑھ رہا ہے، شک میں روزہ رکھ رہا ہے، اللہ کا وہ نیک بندہ نہیں بن سکتا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان ضروری ہے، اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، اور اللہ کو جو ایک مانا جائے گا اس بارے میں فقہا 2 باتیں فرماتے ہیں: اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ زبان سے اقرار بھی کرنا ہے اور دل سے تصدیق بھی کرنا ہے۔ کیا معنی؟ کہ دل میں یقین ہونا چاہیے اللہ ہے اور اللہ ایک ہے، اور اسی بات کو آدمی زبان سے یقین کے ساتھ دہرائے۔ زبان اور دل ایک ہیں تو ایمان ہے، اس کو کہتے ہیں ایمان والا۔ زبان پر ایمانی بول ہے اور دل میں شک ہے، اس کو منافق کہتے ہیں۔ زبان سے بھی اقرار ہے اور زبان سے بھی انکار ہے اور دل سے بھی انکار ہے، اس کو کافر کہتے ہیں۔ اسی لیے پوری دنیا کے انسانوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ سورہ بقرہ ہم پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ کے ابتدائی رکوع کے ابتدائی حصے میں، یعنی پہلے رکوع کے ایک حصے میں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک ایمان والوں کا تذکرہ ہے۔ پھر کافروں کا تذکرہ شروع ہوا: ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ یہ کافروں کا تذکرہ ہے۔ پھر تیسرا تذکرہ منافقوں کا ہے: ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر۔ کچھ لوگ ہیں جو زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر بھی یقین ہے، لیکن صرف زبانی اقرار ہے، دل میں ان کا یقین نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں پوری دنیا کے 3 انسانوں کا تذکرہ کیا، اسی لیے تیسرے رکوع
کی ابتدائی آیت میں تمام انسانوں سے خطاب، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ قرآن ترتیب سے بیان کرتا ہے باتیں، پہلے رکوع کے پہلے حصے میں ایمان والوں کی باتیں، پہلے رکوع کے دوسرے حصے میں جو اخیر والا حصہ ہے کافروں کا تذکرہ، دوسرا مکمل رکوع منافقین کے بارے میں۔ سوچنے کی بات ہے، کافر کے لیے بہت کم آیات، ایمان والے کے لیے 4-5 آیتیں، اور منافقوں کے بیان کے لیے سورہ بقرہ کا پورا دوسرا رکوع بیان ہوا، کیونکہ نفاق سمجھنا آسان نہیں۔ کافر کو کافر سمجھنا آسان ہے، مومن کو اپنے ایمان ہے یا نہیں سمجھنا آسان ہے، مگر منافق سمجھنا آسان نہیں۔ یہاں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جو بنیادی عقیدے ہیں جو ہمیں بتائے گئے ہیں، ان میں سے اللہ ایک ہے۔ بولیے کیا ہے؟ یہ اللہ ایک ہے، اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک ہیں۔ اس کے بارے میں جتنا بولیں گے، جتنا سنیں گے، جتنا قدرت کی مثالیں دیکھتے ہوئے جانیں گے، یقین کریں گے، اور جس حالت میں جئیں گے اسی حالت میں مریں۔ اصل تو ہمیں موت کے ایمان کے ساتھ مرنا ہے، اور حضور نے فرمایا کما تعیشون تموتون، جیسے تم جیتے ہو ویسے تم مرو گے، کما تموتون تحشرون، جیسے تم مرتے ہو قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ اصل زندگی بھر کیا کر رہے ہیں؟ وہی شیڈو، وہی عکس انسان کی موت پر آنے والا۔ اسی لیے ہم اس دنیا میں ایمان کا سرمایہ لے کر جانے کے لیے آئے ہیں۔ جس کے پاس ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب یہ جو سورہ اخلاص ہے یہ ہمیشہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ پڑھیے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس سورت کو سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ واقعتاً یہ ہے کہ خالصتاً اللہ کی اس میں دعوت ہے۔ اے پیغمبر کہہ دیجئے اللہ یکتا ہے، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، معنی یہ کہ وہ محتاج نہیں ہے، لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، یعنی وہ جنا نہیں گیا ہے، اس کے امی ابا نہیں ہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس میں ہم سب کو یقین دلایا گیا، اور یہ جب بھی نمازوں میں ہم صورت پڑھتے ہیں ذرا ٹھہر کر غور و فکر کرتے ہوئے سمجھتے ہوئے پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ کئی زمانے سے ہم یہ صورت اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، ذرا ہم خود سوچیں، میں اپنی زندگی میں نمازوں میں کتنی مرتبہ یہ صورت پڑھا ہوں اور کتنی مرتبہ سمجھ کر پڑھا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا معنی وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری دنیا اس کی محتاج ہے۔ لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں، کیا معنی؟ اس کا بیٹا بیٹی نہیں ہے، جیسے مکے والوں نے فرشتوں کو بیٹیاں قرار دیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا قرار دیا، یہودیوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا قرار دیا۔ یہ سب غلط ہے۔ خدا کا بیٹا نہیں ہے، خدا کا بیٹی نہیں ہے، خدا کی بیوی نہیں ہے۔ یہ آیتیں آج بھی ہم پڑھیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے برابر کوئی نہیں۔ اس کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ خالق کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ تو گویا یہ ایسی آیت ہے جو ہمیں بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے۔ انگریزی میں اس لیے لکھ کر دکھایا گیا تاکہ تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کے گھر میں ہم دیکھیں بھی، سنیں بھی، غور و فکر بھی کریں۔ یہ جو آیت ہے دوسری، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اب یہ دیکھیے، تم سب کا معبود صرف ایک معبود ہے۔ قرآن میں اتنی مرتبہ دہرایا گیا
کہ تمہارا معبود کوئی اور معبود نہیں ہے، ایک ہی معبود ہے، عبادت تمہیں صرف ایک اللہ کی کرنا ہے، عبادت کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں وہ صرف ایک اللہ کے لیے ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے جتنے میسنجرز آئے ہیں، اللہ کے پیغمبر آئے ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضور تک بے شمار نبی آئے، سب یہی کہتے گئے، لیکن دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے جس قوم کے پاس اللہ کی کتاب ہے وہ شک کرے، جس قوم کے پاس اللہ کی کتاب ہے وہ عبادت کو غیر اللہ کے لیے کرنے والی بن جائے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک معبود ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ الرحمن، وہ بڑا مہربان ہے، الرحیم، وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں تمام انسانوں کو خدا کے ایک ہونے کی طرف دعوت دی گئی، اور میں آپ سے صاف صاف عرض کروں، دنیا کی سب سے بڑی دولت مسلمانوں کے پاس ہے، وہ اللہ پر یقین ہے۔ یہ ہمیں بن مانگے ملا ہے، یہ آسان دولت نہیں ہے، ورنہ اگر ایمان لائیں گے تو بہت دوسری قوموں کے لیے بہت مشکلات ہیں۔ ابھی رمضان سے پہلے فجر کی نماز میں ایک 20-22 سال کا ایک نوجوان لڑکا چھپ کے نماز پڑھ رہا تھا، ہمارے ساتھ وہ فجر کے بعد نکلا۔ اس شہر کے بڑی فیملی کا بچہ چھپ کر ایمان لایا ہوا ہے، اور 3-4 سال ہوئے ابھی تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے۔ وہ رمضان سے پہلے بتانے لگا، ہمارے ساتھ کچھ ساتھی تھے، انہوں نے بھی یہ باتیں سنی، انہوں نے کہا میرے جیب میں ایک مرتبہ غلطی سے ہمارے گھر والوں کو ٹوپی مل گئی۔ ظاہر بات ہے ٹوپی کا ملنا علامت تھی، اس کو بڑا کوسا گیا، کونسلنگ کی گئی، اسے سمجھایا گیا، لیکن وہ کفر کے ماحول میں بھی اپنے ایمان کو بچائے۔ یہ آسان بات نہیں۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان سوسائٹی میں، گھروں میں بھی اللہ 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 کی باتیں نہیں، پھر اللہ کیسے دل میں آئے گا، فکر و خیال میں آئے گا؟ تیسری چیز یہ سمجھنا ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 22، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اس کا آسمان و زمین میں کوئی اور خدا ہوتا، اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہوتے تو یہاں تباہی مچ چکی ہوتی۔ تباہی کیسے ہوتی؟ بھئی ایک ملک میں 2 PM بن جائیں تو کیا ہوگا؟ ایک NRC لاتا اور دوسرا NRC نہیں لاتا، صحیح ہے؟ اچھا چلیے، تو کیا ہوتا؟ لڑائی ہوتی۔ ایک ملک میں 2 PM نہیں ہو سکتے، ایک کائنات میں 2 خدا کیسے ہو سکتے؟ یہ ایسی دلیل ہے جس دلیل کے سامنے تمام میڈیا، تمام دنیا کے تھنکر، اس کا کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ کے ایک ہونے کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، شرک کی تردید کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ دنیا بیلنسنگ سے چل رہی ہے۔ سورج ٹائم پر نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، بارش ہو رہی ہے۔ اگر 2 خدا ہوتے تو ایک خدا کہتا میں سورج نکالوں گا اور دوسرا کہتا میں ڈوباؤں گا اس کو، اچھا دونوں کی لڑائی ہوتی، سورج کے ٹکڑے ہو جاتے۔ اب ظاہر ہے اس کائنات میں ایک نظام چل رہا ہے اور سسٹمیٹک نظام چل رہا ہے۔ یہ نظام خود بتا رہا ہے اس کائنات میں انیک خدا نہیں ہو سکتے۔ کتنے خدا؟ ایک ہی ہیں، اور وہ پہلے سے ایک ہی ہیں اور ہمیشہ ایک ہی رہیں۔ سورہ نحل کی آیت ہے 51 نمبر، وقال اللہ، یہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا تتخذوا الہین اثنین، دیکھو 2 معبود مت بناؤ۔ 2 یہاں تو جتنے کنکر اتنے شنکر، ایسے کیسے ہوگا بھائی؟ 3 کروڑ خدا، بھائی 3 کروڑ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بالکل عقل میں اترنے والی باتیں نہیں ہیں۔
یہ روزی دے گا، یہ بیٹے دے گا، یہ دکان چلائے گا، یہ صحت دے گا، یہ بیمار کو شفا دے گا، ایسا نہیں، سب کا پاور کس کے ہاتھ میں ہے؟ ایک اللہ کے ہاتھ میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، وقال اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تتخذوا الہین اثنین، دو خدا مت بناؤ، دو معبود مت بنا لو، انما هو الہ واحد، وہ کتنے خدا ہیں؟ وہ تو ایک ہی خدا ہے۔ یہ 5ویں نمبر آیت، مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، دو باتیں ایک ساتھ کہی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا نہیں بنا اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں۔ یہ دیکھیے، اللہ کے ساتھ تو کوئی اور معبود بھی نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی غلطی خدا کے لیے بیٹا تجویز کرنا۔ آگے ہم آیتیں پڑھیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جن لوگوں نے خدا مانا ہے گمراہ کیوں ہوئے، قرآن کیوں اترا ہے، کیوں ضرورت تھی حضرت عیسیٰ کے پاس دنیا میں حضرت محمد الرسول اللہ کو تشریف لانے۔ اللہ کی پالیسی یہ تھی، ایک پیغمبر آتے تھے، خدا کا میسج دیتے تھے، بعد میں پیغمبر جاتے تھے، اس میسج میں لوگ چینجنگ کرتے تھے، اللہ کی کتاب اترتی تھی، پیش کرتے تھے، زمانے کے بعد لوگ اس میں چینجنگ کرتے تھے۔ زبور اور تورات اور انجیل کے ساتھ لوگوں نے یہی کیا۔ چونکہ حضور کے بعد اب آخری رسول آنے والے نہیں، قرآن جب اتر رہا تھا تو یہ آیت اتری تھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب قرآن کو ہم اتار رہے ہیں، اب تک تو ہم خدا کی کتابیں اتار کر حفاظت کی ذمہ داری پبلک کو دی تھی، انہوں نے حفاظت نہیں کی، اب قرآن کو ہم اتار رہے ہیں، اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں۔ اسی لیے قرآن محفوظ ہے۔ قرآن اس لیے محفوظ ہے کہ جب قرآن اتر رہا تھا اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی؟ اللہ نے لی۔ اسی لیے حضور کے بعد اب نبی کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا میسج موجود ہے۔ اللہ کے میسج کے لیے ضرورت ہوتی ہے پیغمبر کی۔ دنیا اور آسمان کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو پیغمبر آتے ہیں، زمین والوں کا رشتہ آسمان والوں سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ اب قرآن موجود ہے ہمارے پاس، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ زور سے بولیں، قرآن ہے۔ اللہ کی رسی قرآن مجید ہے۔ جو پڑھیں گے، جو پکڑیں گے، جو سمجھیں گے، وہ اللہ کا میسج سمجھ سکتے ہیں، اللہ کس سے راضی ہے، کس سے ناراض۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، پہلی بات یہ کہی، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہی نہیں۔ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، دوسری بات اللہ نے یہ فرمائی، اللہ کے ساتھ کوئی الہ نہیں ہے اور معبود نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا اِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، یہ بڑی عجیب دلیل دی ہے، اِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، یہ بڑے عجیب انداز سے اللہ نے سمجھا۔ امیجن آپ کیجیے، 4 خدا ہوتے اس دنیا میں، 4 خدا الگ الگ، 4 اپنی اپنی مخلوق بناتے اور چاروں خدا میں لڑائی ہو جاتی، تو کیا ہوتا؟ یہ اپنے اپنے خدا اپنی اپنی مخلوق کو لے کر الگ الگ ہو جاتے۔ ایسا ہی ہوتا نا، ہمارے یہاں ہوتا ہے، الیکشن ہوتا ہے، پھر سلیکشن ہوتا ہے، پھر خریداری جاتی ہے، لیڈروں کو بھی خریدتے ہیں، پبلک کو بھی، الیکشن سے پہلے پبلک کو خریدتے ہیں اور الیکشن کے بعد لیڈروں کو خریدتے ہیں۔ اب حال یہ ہے کہ خدا اگر 4 ہوتے اور 4 خدا اپنی اپنی مخلوق بناتے، اذن لذهب كل الہ بما خلق، تب تو ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہوتا۔ صرف الگ نہیں ہوتا، الگ ہونے کے بعد وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ایک خدا دوسرے خدا پر چڑھائی کرتا، جیسے آزادی سے پہلے یہاں راجہ مہاراجے تھے۔ یہ آسان مثال ہے، خدا ایک ہے سمجھنے کی۔ ہاں، اگر دو راجہ ہو جائیں تو ایک راجہ دوسرے پر چڑھائی کرتا ہے، وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ،
ایک خدا دوسرے پر چڑھائی کرتا تو گویا اب تک اللہ پر تو کسی نے چڑھائی نہیں کی، کہ اللہ کا کوئی مقابلہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی معبود ہے۔ چھٹی دلیل دیکھیں، لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما یشاء۔ یہ آیت ایک پس منظر میں نازل ہے۔ یہ پس منظر سمجھنا ہے آپ کو، سورہ زمر کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے ایک پس منظر میں بات کی کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں آج بھی اللہ تو ایک ہی ہے، سب کا مالک ایک ہے، ہر رکشے پر نظر آتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت سے سب کا مالک ایک ہے، دیکھا ہے آپ نے، مگر وہ رکشہ چلانے والا دیوی دیوتاؤں کی بھی پوجا کرتا۔ اس کو پوچھا جائے بھائی دیوی دیوتاؤں کی پوجا کیوں کرتا؟ کہتے ہیں مالک تو ایک ہی ہے، یہ سب اس کے سفارشی ہیں، اس کے قریبی ہیں، ہم ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، ہم ان کے پاس یہ لکشمی جی ہیں پیسہ مانگنے کا، ان کے پاس یہ سرسوتی جی ہیں ان کے پاس نالج مانگنے کا، الگ الگ خدا بنایا انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو بیٹے بنانا ہوتا اللہ تعالیٰ کسی اور کو بناتا، سبحانہ، وہ پاک ہے اس سے، گلوری بی ٹو ہم، سبحانہ، وہ پاک ہے اس سے، هو اللہ، ہی از اللہ، الواحد the one، القہار the supreme۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں؟ یہ 7ویں دلیل دیکھیں، یہ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء کی آیت میں 42 میں بتا، قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کے ساتھ بھی اور اللہ ہیں، اگر ایسا ہوتا اِذًا لَابْتَغُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، یہ لوگ عرش والے تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرتے، سب مل کر کے یہ سوچتے کہ وہ بڑے پس کیسے چلے جائیں، ظاہر ہے اس کا مقابلہ کیسے کریں، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ 8ویں اور آخری دلیل ہم آپ کو دے رہے ہیں، بدیع السماوات والارض۔ یہ عجیب آیت ہے۔ بدیع کہتے ہیں کسی چیز کو بغیر کسی نمونے کے بنانا۔ دنیا میں جتنی چیزیں بنی جاتی ہیں، بنائی جاتی ہیں، وہ نمونے کو دیکھ کر، ایگزامپل کو دیکھ کر بنائی جاتی ہیں۔ اسی لیے اس پر بحث ہے کہ کار بنانے والا بڑا ہے یا 2 ویلر بنانے والا بڑا ہے، سائیکل بنانے والا بڑا ہے، کیونکہ پہلے دنیا میں سائیکل نمونہ آئے تھے، کار تھوڑی آئی تھی۔ پھر کار سائیکل بنانے والے میں ماہر کون ہے؟ تو دنیا والوں نے کہا سب سے زیادہ ماہر یہ ویل بنانے والا ہے، ویل کو بغیر نمونے کے بنایا نا، اگر ویل نہ ہوتی تو سائیکل کیسے چلتی؟ پھر سائیکل دیکھ کر 2 ویلر بنائے گی اور پھر 4 ویلر بنائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آسمان و زمین نہیں تھے، بغیر نمونے کے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ، اس کو بیٹا کیسا ہو سکتا ہے؟ کیوں بیٹا نہیں ہو سکتا؟ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ، اس کی بیوی ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھو سورہ انعام کی آیت نمبر 101 میں کلیئر بتایا گیا اس کا کوئی بیٹا نہیں، بیٹا اس لیے نہیں کہ بیوی نہیں ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور جتنے ہیں کوئی بیٹا بیٹی نہیں، سب مخلوق ہے، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا، ہر چیز کا وہ خالق ہے، وہ کسی کا والد نہیں ہے۔ والد کہتے ہیں جس کا ولد ہو، وہ والد نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ خالق ہے۔ کیا ہے؟ خالق۔ اللہ خالق ہے، والد نہیں ہے۔ والد اس لیے نہیں کہ اس کا ولد نہیں ہے، ہمارے یہاں والد کا لفظ استعمال کرتے ہیں نہیں۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ چند آیتیں، 8 آیتیں صرف ہم نے آپ کو چنندہ آیتیں ایک پس منظر کی آپ کو سنائی ہے۔ ظاہر ہے تھوڑی دیر بیٹھ کر سننے سے، غور و فکر کرنے سے آدمی کے دل میں یقین پیدا ہونے لگتا ہے، اور دنیا کی یہ سب سے بڑی دولت۔ آپ کو کسی مجلس میں اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے، کامیاب ہیں آپ کا بیٹھنا فائدہ ہے، آپ کا ٹائم فائدے میں ہے۔
تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایسی جگہوں کو تلاش کریں جہاں براہ راست قرآن مجید پڑھا سمجھا جاتا ہے، سامنے رکھ کر غور و فکر کیا جاتا ہے، اس سے ایمان کی دعوت دی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔